الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بیمار اور مسافر کے روزے کے متعلق کچھ بات کہنا ہے، مگر اس سے قبل کہ اپنی بات کا آغاز کروں، جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو کھانے پینے کے بعد دعا پڑھتا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی ہے اور جسم کی شریانیں تر ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پر ہمارا اجر دینا، اللہ ہمیں اجر دینا ثابت ہو گیا ہے۔ اب رہا مریض یا مسافر، قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہو، وہ جتنے دن سفر پر ہو یا بیماری میں ہو اتنے دنوں کی گنتی کر لے، اور وہ روزے بعد میں اتنے دنوں کے رکھ لے، کیونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ بندے پر رحم کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی سفر کے دوران روزہ رکھتا ہے، لیس من البر الصوم فی السفر، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ دوران سفر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صائم رمضان فی السفر، جو آدمی سفر کے دوران روزہ رکھتا ہے وہ کل مفطر فی الحضر، اس پر ایسی ہی ڈانٹ ہے جس طریقے سے کہ ایک آدمی گھر میں رہتے ہوئے روزہ توڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے چھوڑنے کا گناہ اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر سفر میں روزہ رکھنا گویا ایک برابر ہے۔ مسافر، مریض، حاملہ، مرضعہ، ان کو اجازت ہے کہ یہ اپنے روزے جو ہیں وہ چھوڑیں اور وہ بعد میں رکھ دیں۔ اگر وہ روزہ رکھ سکیں، یہ مریض یا مسافر یا حاملہ اور مرضعہ، تو اگر ان کے اندر طاقت موجود ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ خیال رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ایک ہجوم دیکھا، آپ ادھر کی طرف گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے، یہاں لوگ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ بتایا گیا کہ سایہ کیا ہوا ہے، ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے دوران سفر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے روزہ سے منع فرما دیا کہ یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے اس نے۔ ایک سفر ہے، دوسرا روزہ ہے، اور سفر کی صعوبت، روزے کی حالت، یہ دونوں اکٹھی ہو کر یہ آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر حائضہ عورت یا مستحاضہ عورت اپنے شرعی عارضہ کی وجہ سے نمازیں اور روزے چھوڑتی ہے، تو جتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں ان کی قضائی نہیں ہے، مگر یہ بات بھی خیال رکھنا کہ روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، اتنے روزے جتنے اس نے اپنی اس بیماری میں چھوڑے ہیں، کیونکہ روزے سال کے بعد آنے ہیں، نماز تو
ایک حائضہ عورت ہے، 7 دن کا اس کا پیریڈ ہے، تو 35 نمازیں بن گئی اس کی. 35 نمازوں کی اگر قضائی دے گی، اس وقت تک قضائی دیتے دیتے پھر اس کے یہی پیریڈ آ جائے گا. مگر رمضان کے روزے سال کے بعد آنے ہیں، اس لیے رمضان کے روزوں کی وہ قضائی دے گے. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مریض دوران مرض رمضان المبارک میں فوت ہو گیا، جتنے روزے اس کے بوجہ بیماری رہ گئے ہیں تو ان کا وارث وہ روزے رکھے گا یا پھر اس کا فدیہ دیا جائے گا. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ آمدن روزہ توڑ دینا، ایک ہے کہ اتفاقاً آ گئی، اتفاقاً منہ میں کوئی چیز چلی گئی، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر سفر کر رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے کوئی چیز منہ کے اندر چلی گئی، معدے کے اندر چلی گئی، پہنچ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کر کھایا ہے، پیا ہے، روزہ توڑا ہے، تو اس روزے کی پھر اس پر یہ قضائی ہے کہ یہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا. ایک روزہ توڑنے پر 2 ماہ کے روزے. اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اللہ کی ذات نے دیکھے، روزہ اگر رمضان المبارک میں آیا، یہ آدمی مسافر ہے، مریض ہے، بیمار ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ کی ذات نے قضاء کی سہولت رکھی ہوئی ہے اس آدمی کے لیے کہ یہ آدمی بعد میں روزے رکھ لے. اور روزے کب رکھنے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ جلدی سے جلدی رمضان ختم ہوتے ہی ان روزوں کی ادائیگی کر لی جائے. مگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو روزے ان کے رہ جاتے تھے وہ شعبان میں رکھا کرتی تھی. شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قضائی روزے انہی دنوں میں رکھا کرتی تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسائل جن دوستوں تک پہنچیں وہ آگے اپنے دوستوں تک، بہنیں اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، بیٹیوں تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ دنیا میں مسائل عمل کرنے کے لیے ہیں. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.